آج آپ کی ملاقات معروف ماہر غذائیت ڈاکٹر سعدیہ مظہر سے کروانے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر سعدیہ کے پاس ایسا جادوئی ڈائٹ پلان ہے جسے فالو کر کے آپ صرف 1 ماہ میں 10 کلو اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ گزشتہ 15 سال سے ڈاکٹر سعدیہ مظہر ہزاروں ملکی اور غیر ملکی لوگوں کا موٹاپا اپنی ڈائٹ پلان سے کامیابی سے کم کروا چکی ہے۔ میرے ساتھ شو میں اسٹیٹک فزیشین سعدیہ مظہر آج شو میں موجود ہیں۔ سعدیہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ مزید ڈاکٹر سعدیہ کی کیا ہے کہانی جانتے ہیں انہی کی زبانی۔ موٹاپا ہے کیا، کیوں ہوتا ہے؟ کوکنگ آئلز اتنے زیادہ ان کے اندر کیمیکلز ڈال کے ان کو پیوریفائی کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پیٹ کا بڑھ جانا۔ کھانے کے بعد جو ہمارے ہاں ایک بہت کامن ٹرینڈ ہے وہ ہے چائے کا استعمال۔ کچھ ایسے پھل بھی ہیں جو زیادہ کھانے سے آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں، تو وہ ایسے کون سے پھل ہیں؟ آم ہے، اس میں شوگر کانٹینٹ ہائی ہے، آپ اس کو سیزن میں کھائیں، اور لیکن جو کھائیں وہ صحت سے کھائیں۔ پراٹھا کھاتے ہیں تو کون سے آئل کا بنا ہوا ہونا چاہیے؟ میرے وہ پیشنٹ جن کے اوپر میں تھک چکی تھی کہ ان کا ویٹ شیڈ ہوگا، ان کو میں نے دیسی گھی کی طرف لے کے گئی۔ ابھی تک آپ کتنے پیشنٹس کو کا موٹاپا کم کر چکی ہیں؟ میرے ریکارڈ پہ تو کاؤنٹلیس لوگ ہیں، اور میرے پاس تو کوئی ایسے بھی لوگ آتے تھے جو بالکل اس چیز کو لے کے امید چھوڑ چکے تھے کہ ان کا ویٹ شیڈ ہوگا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ موٹاپا ہے کیا، کیوں ہوتا ہے، اور اس کی وجوہات کیا ہے؟ اچھا، جو آج کل بیکاز سیڈنٹری لائف سٹائل ہے، اور بہت زیادہ اس کی جو وجہ ہے وہ کھانا، اور کھانے کے بعد پھر اپنی لائف میں اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں لے کے آنا، نہ ایکسرسائز کرنا، نہ کوئی چہل قدمی کرنا، اس کی وجہ سے پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ موٹاپا بڑھتا جاتا ہے۔ تو دوسرا، کھانے کا سٹائل بھی ایسا ہے کہ جنک فوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور زیادہ تر جو ہے وہ گھر کے اندر بھی کوکنگ آئلز ایسے ہیں جس کی وجہ سے وہ کھانے کی وجہ سے کوکنگ آئلز اتنے زیادہ ان کے اندر کیمیکلز ڈال کے ان کو پیوریفائی کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آپ کھانے میں ڈالتے ہیں تو آپ کے انٹسٹائن کا جو ایریا ہوتا ہے اس کو اندر سے وہ بالکل ڈرائی کر دیتے ہیں، اس کی وجہ سے پیٹ کا بڑھ جانا اور بلوٹنگ کے ایشوز۔ اور پھر کھانے کے بعد جو ہمارے ہاں ایک بہت کامن ٹرینڈ ہے وہ ہے چائے کا استعمال۔ ہم جیسے ہی کھانا کھاتے ہیں اس کے فوراً بعد چائے پی لیتے ہیں۔ چائے کو پینے میں کوئی ایسا برائی نہیں ہے، آپ چائے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کم از کم کھانے کے بعد 1 گھنٹے تک کا وقفہ رکھیں اور پھر آپ چائے کو استعمال کر لیں۔ کچھ لوگوں کا صرف بیلی فیٹ بڑا ہوتا ہے، اور کچھ ویسے بظاہر وہ بڑے سمارٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے نا پیٹ پہ چربی چڑھی ہوتی ہے۔ لیکن بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جن کے صرف پوری باڈی پہ چربی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں ڈفرنس کیا ہے، اور ان میں زیادہ خطرناک کون سی چیز ہے؟ اچھا، جب آپ صرف پیٹ کے اوپر جو ہے وہ چربی کی بات کرتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم آپ کی مسل ویسٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اگر آپ ڈائگنوزڈ ہیں ود ڈائبٹیز۔ اٹ کین بی ڈائبٹیز ٹائپ 1، ڈائبٹیز ٹائپ 2۔ پیٹ کا بڑا ہونا، اس کی بہت ساری وجہ جو ہے وہ ایسی ڈائٹ کا استعمال جس کی وجہ سے بلوٹنگ کا ایشو ہو جانا۔ بلوٹنگ کیا ہوتی ہے کہ پیٹ میں ہوا بھر جانا، اور کھانے کے بعد چائے کا استعمال، پھر اس کے بعد ایسے آئلز کا استعمال جو مارکیٹ میں اب یہ آئلز ملتے ہیں ہمیں، جتنے کیمیکل والے آئلز مل رہے ہیں۔ کون سا آئل آپ ریکمینڈ کریں گی؟ پہلے کیا ہوتا تھا، سرسوں کا تیل، اولیو آئل، یعنی جو نیچرل آئلز ہیں ان کو استعمال کیا جاتا تھا کھانے میں، یعنی زیتون ہو گیا یا سرسوں کا تیل ہو گیا۔ اچھا، جو سرسوں کا تیل ہے دیٹ از ویری اکنامیکل اینڈ ہیلدی پریکٹس۔ آپ سرسوں کا تیل لیں اور اس کو جو ہے کھانے کے اندر استعمال کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بھی کمپلین کر رہے ہوتے ہیں کہ سرسوں کا جو تیل ہے وہ اگر ہم استعمال کرتے ہو تو وہ اس میں سے ایسی اسمیل آتی ہے کہ جس سے وہ کھایا نہیں جاتا۔ تو آئی یوزلی گیو دیم اے ٹپ کہ آپ اگر اس کو سٹارٹ میں ہی، جب آپ آئل جو ہے اس کو آپ نے کوکنگ کے لیے استعمال کرنا ہے، تو آپ اگر اس کو تھوڑا سا سوتے کر لیں ود جنجر گارلک، لہسن اور ادرک کا پیسٹ ہمارے ہاں کامن ٹرینڈ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں اپنے کھانوں کے اندر۔ اگر تھوڑا سا اسی میں سوتے کر لیں اور دین فردر یو پروسیس دا فوڈ، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ آپ کو کوئی بھی ایسی اسمیل آئے گی یا اس طرح ہوگا۔ اور دوسرا جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی بھی چیز ہے، آپ ویجیٹیبلز یوز کر رہے ہیں، آپ چکن یوز کر رہے ہیں، میٹ ہے، بیف ہے، وٹ ایور یو آر یوزنگ ان دا ڈائٹ، ٹھیک ہے، آپ سبزیاں استعمال کریں، اوور کوک کی طرف نہ جائیں۔ اتنا پکاتے ہیں ہم لوگ، اتنا پکاتے ہیں کہ اس کے جو اوریجنل نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جنہوں نے باڈی کو آپ کو کوئی دینا ہوتا ہے، کوئی نیوٹرینٹس پرووائڈ کرنے ہوتے ہیں یا انرجی دینی ہوتی ہے، وہ جو ہیں وہ آپ کے کام ہی نہیں آتے۔
وہ سارا تو آپ ایک ٹریش بنا دیتے ہیں اور نیوٹرینٹس کو سارا ویسٹ کر دیتے ہیں. کٹنگ پروسیس, ٹو مچ واشنگ, دین پہلے ہی وہ اتنے پروسیسز سے ہو کے آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے پھل بھی ہیں جو زیادہ کھانے سے آپ موٹاپے کا شکار ہو سکتے ہیں, تو وہ ایسے کون سے پھل ہیں جن سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے یا کم استعمال کرنے چاہیے؟ اچھا, اس میں جو ہے دیکھیں جتنے بھی فروٹس ہیں یا ویجیٹیبلز ہیں ان میں شوگر کانٹینٹ کہیں نہ کہیں اللہ نے رکھا ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں آم ہے, اس میں شوگر کانٹینٹ ہائی ہے, آپ اس کو سیزن میں کھائیں, اور لیکن جو کھائیں وہ صحت سے کھائیں. کیسے کہ جو بھی آپ نے چیز کھانی ہے اس کا اعتدال ضروری ہے. اب ہمارے ہاں جب بھی ہمیں پریکٹسز جو بتائی گئی ہیں فوڈ کے لیے, اس میں کہا گیا میانہ روی اختیار کریں, اعتدال رکھیں گے. اف یو ول فوکس آن دا تھنگ کہ آپ نے پلیٹ کے اندر آم ہی نہیں سارے بھر لینے ہیں, یا اتنا آپ نے آم کھا لیا, یا اتنا فروٹ ہی فروٹ سارا آپ نے فروٹ بیسڈ ڈائٹ ہی لے لی, تو دیٹ از انہیلدی پریکٹس. آپ ہیلدی پریکٹس کو لے کے چلیں. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہاں پہ ڈیزیزز کی کوئی اتنی لسٹ آئے گی. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کی یہ ایک عادت بن چکی ہے بچپن سے, وہ پراٹھا کھاتے ہیں. تو اگر وہ پراٹھا کھاتے ہیں تو کون سے آئل کا بنا ہوا ہونا چاہیے جو ان کے لیے تھوڑا محفوظ ہو؟ ویل میں آپ کو یہ بڑی ایک سرپرائزنگ بات بتاؤں گی کہ میرے وہ پیشنٹ جن کے اوپر میں تھک چکی تھی کہ ان کا ویٹ شیڈ ہوگا, ان کو میں نے دیسی گھی کی طرف لے کے گئی. ٹھیک ہے جی, اور جب دیسی گھی کو ہم نے پریکٹس کیا ہے تو دے اسٹارٹڈ شیڈنگ ویٹ. اب وہ کہیں کہ اتنی کیلوریز آپ ہمیں کھلا رہی ہیں, اور لیکن اس میں ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم دیسی گھی ہی سارا کھلاتے جائیں, اس میں بھی کاؤنٹڈ کیلوریز ہم دیتے ہیں, اور وہ دیسی گھی نے ان کو انرجی بھی دی ہے. اب کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ لیڈیز جب ڈائٹ کی طرف آتی ہیں تو اتنی کریش ڈائٹ کر لیتی ہیں کہ ویٹ تو شاید کر لیا, لیکن نہ چہرے کی رونق برقرار رہتی ہے, نہ جسم کا پورے نہ آنکھوں کا وہ حسن قائم رہتا ہے. تو ہم لوگ, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے جتنے پیشنٹس ہیں وہ ریکارڈ میں ہے کہ میری 13 ایئرس کی پریکٹس ہے, اور اس میں میرا جتنا پیشنٹ جس نے ویٹ شیڈ کیا ہے, آپ ان کے کبھی فیسز دیکھیں, کہیں پہ فریشنس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں آیا. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, وزن کم کرنا اور موٹاپا کم کرنا دو ڈفرنٹ چیزیں کہا جاتا ہے, کیا ان میں ڈفرنس ہے؟ کسی کا سائز ایکسل ہے, کسی کا میڈیم ہے, کسی کا لارج ہے, کسی کا اسمال ہے. ٹھیک ہے, ہر ایک کا اسٹرکچر اور ہے, ہر ایک کی باڈی کی شیپس اور ہیں. کسی کی کروز میں باڈی ہے, کسی کی اسٹریٹ باڈی ہے, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بہت موٹا ہے یا کوئی میری جو پریکٹس ہے اس میں یہ ہے کہ کئی اب خواتین جو ہیں ان کے بالکل وہ اسٹینڈرڈ ویٹ پہ ہوتی ہیں, اور ان کو دیکھا جائے تو ان کا فریم کیونکہ براڈ ہوتا ہے, وہ تھوڑی سی چبی لک میں آتی ہیں. اب وہ ہمیں وزٹ کرتی ہیں کہ ہمیں جی ویٹ شیڈ کرنا ہے. اب جب ہم ان کا پوری کیلکولیشنز لیتے ہیں تو وہ بالکل ہیلدی ویٹ پہ ہوتی ہیں, کہیں پہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ ان کا ویٹ گین ہوا ہے یا کچھ ہے. تو یہ لوگوں کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی ہائٹ, آپ کا فریم, آپ کی بیوٹی اس میں کریٹ ہے, جو آپ ہیں اس کو اگر مینٹین کر کے چلیں. ڈاکٹر صاحبہ, ابھی ایک اور بڑا کامن سوال چل رہا ہے, بہت سارے لوگوں کو سوئے ہوئے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہ وہ رات کو پانی نہیں پیتے, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا, یہ والی جو چیز ہے, دیکھیں ہیومن باڈی جو ہے, آپ اس میں اتنی پرابلمز اکٹھی ہو چکی ہوں, مے بی وین یو ہٹ ہاسپٹل, آپ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اتنی پرابلمز تب تک اکٹھی ہوئی ہوں کہ جن کے ساتھ آپ کو اندازہ ہی نہ ہو, ان کا کبھی چیک اپ نہ ہوا ہو یا کچھ, اور اس کو ریلیٹ جو ہے وہ کسی ایک چیز سے کر دینا کہ اس وجہ سے ڈیتھ ہو گئی. یہ تو کوئی بھی کاز ہو سکتا ہے, لیکن ڈیتھ کا اگر ہارٹ اٹیک آیا ہے تو اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے اس پیشنٹ کی. یہ نہیں کہ اس کو وہ ہارٹ اٹیک کا ریزن ایک دن میں فارم ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دن میں ہارٹ اٹیک کا فارم ہوا ہے, یا ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک لمبا عرصہ کوئی شخص پانی کم پیتا ہو, تو یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. یہ نہیں, یہ ہارٹ اٹیک کا فیکٹر نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کیسے کہ اس نے اتنے فیٹی فوڈز لیے, اس نے اتنا جنک لیا کہ کہیں باڈی کو اس نے واٹر ساتھ فیڈ نہیں کیا. اب اس طرح اس نے کیا کیا ہے, اس کی باڈی سے وہ جتنے ٹاکسنز اکٹھے ہوئے تھے, یعنی تیزابی مادے تھے, وہ پانی نے جا کے ان پائپس کو صاف کرنا تھا, ان چیزوں کو جو تھک تھیں ان کو اس نے پتلا کر کے باڈی سے نکالنا تھا, وہ نکلے نہیں. بہت سارے لوگ نہار منہ پانی پیتے ہیں, کیا نہار منہ پانی پینا صحت کے لیے بینیفیشل ہے یا نہیں ہے؟ آپ پانی لیں لیکن اس کا ٹمپریچر چیک کر کے لیں.
پانی لینا نقصان دہ نہیں ہے, ٹمپریچر خراب ہونا یعنی کہ گرم ہونا چاہیے یا نارمل؟ لیکوارم, جسے نارمل سا گرم پانی. جی. ابھی تک آپ کتنے پیشنٹس کو کا موٹاپا کم کر چکی ہیں؟ میرے ریکارڈ پہ تو کاؤنٹ لیس لوگ ہیں, اور میرے پاس تو کوئی ایسے بھی لوگ آتے تھے جو بالکل اس چیز کو لے کے امید چھوڑ چکے تھے کہ ان کا ویٹ شیڈ ہوگا, اینڈ الحمدللہ ہمارے پاس انہوں نے ویٹ شیڈ کیا اور ہیلدی طرح سے. کتنے لوگ, کوئی آئیڈیا کتنے لوگ ہوں گے؟ ہزاروں میں؟ thousands, yes you can easily say thousands. اور یہ اس میں صرف میں آپ کو پاکستان کے پیشنٹس کی بات نہیں کر رہی, میرا انٹرنیشنل پیشنٹ بہت ہے, میرے مطلب آل اوور دا ورلڈ میرے ساتھ پیشنٹس رہے ہیں. میرے پاس جو ہے وہ جمیکن فیملیز بہت رہی ہیں, میرے پاس جو ہیں وہ ادھر انگلینڈ سائڈ سے سویڈش لوگ, اور پھر میں آپ آن لائن سروسز بھی پرووائڈ کرتے ہیں؟ بالکل میں پرووائڈ کرتی ہوں, اور میرا آن لائن پیشنٹ جو ہے وہ میرے لیے زیادہ وہ مجھے کام کرنے کا اور سیکھنے کا, ان سے بھی میں اپنے پیشنٹ سے بھی سیکھتی ہوں, کرنے کا موقع ملتا ہے. اور میری اس کے اوپر جو ہے ابھی کئی پیشنٹس تھے جو ویٹ شیڈ کرنے کی ٹرائی کر رہے تھے, ہر سپلیمنٹیشن ہر چیز انہوں نے استعمال کر لی, لیکن اینڈ پہ جب ڈائگنوز کیا گیا تو وہ پی سی اوز کے پیشنٹ تھے. پھر ہم نے ان کو پالیسسٹک اووریز سینڈروم ہوتا ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اندر کوئی آپ سمجھ لیں سس قسم کی جو لیڈیز کی باڈیز کے اندر فارم ہو جاتی ہیں, تو پھر اس میں ہارمونل ایشوز بھی ہوتے ہیں کئی لوگوں کو. تو جب ہم ان کو اس ڈائٹ کے اوپر, پی سی اوز کی ڈائٹ کے اوپر لے کے گئے, ان کی انفرٹیلٹی بھی ختم ہوئی, ان کا ویٹ شیڈ ہوا, اور الحمدللہ انہوں نے بہت سکسیزفل ریٹ جو ہے اس پہ شو ہوا ہمارا. ڈاکٹر صاحبہ, تیزی کے ساتھ وزن کم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ میں بلیو کرتی ہوں 2 چیزوں کو اپنی لائف میں لے آئے. نمبر 1 انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, میں اینڈ پہ ایکسپلین کرتی ہوں واٹ از دیٹ. ایک انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ, اور سیکنڈ جو ہے وہ پورشن ڈائٹ. ٹھیک ہے, آپ کھائیں, لیکن جو ہمارے ہاں ٹرینڈ ہے کھانا ناشتہ, دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا, اس کی بجائے آپ پورشنز میں آپ 3 میلز کی بجائے 6 میلز لے لیں, ہر 3 گھنٹے بعد. ہاں جی, تھوڑا کھائیں تاکہ دیکھیں آپ کے پاس ایک کسی بھی مشین کا اگزامپل لیتے ہیں, قیمہ بنانے کی مشین کا لے لیتے ہیں. اب اس کی کیپیسٹی ہے قیمہ بنانے کے لیے کہ اگر آپ نے اس میں میٹ ڈالنا ہے تو وہ منس نکالے گی 1/2 kg, آپ نے اس میں ڈالا ہے 2 kg, فائن. تو what do you expect کہ وہ مشین will perform well? No. ہیومن باڈی کے اندر بھی اگر کیپیسٹی ایک ہیومن بینگ ہے جس کی ہائٹ جو ہے وہ 6'1" ہے یا 6 ہائٹ ہے اس کی, یا لیڈیز ہیں کوئی 5'5" ہے, کوئی 5'7" ہے, جو بھی ہائٹ ہے, اور باڈی کے اندر مشین اس کے حساب سے لگی ہوئی ہے, اور مشین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ few ounces آف فوڈ, اور وہ اس میں ڈال رہے ہیں kgs میں, 1/2 kgs میں ایٹ اے ٹائم. ٹھیک ہے, تو پھر وہ مشین نے پرفارم کیسے کرنا ہے؟ آدھا فوڈ کہیں جائے گا, آدھا کہیں اسٹک ہوگا, آدھا جو ہے وہ باڈی کو نیوٹرینٹس دے گا, آدھا نہیں دے گا. لاسٹ پہ ایک سوال, بہت سارے جو شوگر کے پیشنٹ ہے, کہا جاتا ہے جب وہ ویٹ کم کر لیتے ہیں تو ان کی شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے, اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ اچھا دیکھیں, ویٹ کم کرنا اور ڈائبٹیز تو ایک ڈیزیز ہو گیا نا باڈی کو, اب وہ ڈیزیز جو ہے وہ اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے, ابھی اس کو کیور نہیں کر سکتے آپ کہو کہ یہ مکمل ٹھیک ہو جائے. وہ میں ایسے بہت سارے پیشنٹس کو جانتا ہوں جو پہلے شوگر کے پیشنٹ تھے, لیکن اب وہ ایکسرسائز کرتے ہیں تو اب میرا خیال انہیں میڈیسن بھی نہیں کھانی پڑتی. اس کی ریزن کیا ہے؟ ایکسرسائز کی انہوں نے, آپ نے خود ہی بتا دیا, ایکسرسائز کی تو جسم کے اندر ایک آرگن ہے, ٹھیک ہے, جس نے آپ کی جو ہے وہ اندر انسولین فارم کرنا ہے. جب آپ نے جسم کو حرکت دینی ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے آپ کا انسولین جو ہے وہ فارم کرنا ہے, اور وہ فارم ہی تب ہونا ہے جسم نے جب تیز چلنا ہے. تو ایکسرسائز جو ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کو ریورس کر سکتی ہے. آپ کی ڈائٹ کنٹرول ہو, اور دوسرا لہسن کا استعمال آپ کی ڈائٹ میں ہو, تو وہ آپ کی ڈائبٹیز کو بڑی اچھی طرح سے مینیج کر سکتا ہے.